کیفیات قلبی حاصل کرے، ذکر قلبی کرے، دل کے ساتھ محنت کرے، مجاہدہ کرے۔ آخر ہم روزی کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا مجاہدہ کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہمیں کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ لوگ وطن چھوڑ کر دور دراز چلے جاتے ہیں، برسوں نہ بچوں کی شکل دیکھی، نہ والدین کی، نہ گھر کی، مزدوریاں، محنتیں، رات دن کر کے چند پیسے ہی کماتے ہیں نا۔ تو اتنی محنت قلب سے بھی کیوں نہ کی جائے، اس کے لیے بھی کیوں نہ سفر اختیار کیا جائے، جہاں پتہ چلے کہ یہ دولت مل سکتی ہے وہاں جایا جائے، اللہ کے بندوں کی صحبت تلاش کی جائے، وہاں جایا جائے، یہ نعمت حاصل کی جائے، اس پر رات دن محنت کی جائے۔ ہم عجیب لوگ ہیں کہ دائمی رہنے والی تو اللہ کی عبادت اور فرائض تو مجبوری، فرائض کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ جیسے پانی پینا، سانس لینا، روٹی کھانا، اس کے بغیر کتنے دن گزارا ہوگا، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض جو ہیں یہ روح کے لیے اسی طرح ضروری ہیں، ان کے بغیر تو مر جائے گی، کتنے دن زندہ رہے گی۔ تو اصل محنت تو وہ ہے کہ جو فرائض ادا کرنے کے بعد ہم نفل کے طور پہ محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، اور یہ جو قلبی ذکر اور قلب کے ساتھ محنت ہے، اسے تو علماء حق نے فرض لکھا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا، اور مسلمان مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ اور صوفیاء کرام سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں فرض عین ہے، کیونکہ یہ جو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یہ نماز کے فرائض میں سے ہو گیا۔ تو فرض کے لیے جو چیز ضروری ہو وہ بھی فرض ہو جاتی ہے، جیسے نماز فرض ہے، وضو تو فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے، باوضو رہنا اچھی بات ہے، نہ رہو تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب نماز فرض ہوتی ہے تو وضو بھی فرض ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو جو چیزیں فرض کی ادائیگی کا سبب ہیں، جب وہ فرض ہوتا ہے تو اسباب بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ فرض ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے مجاہدہ بھی فرض ہو گیا، ذکر کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا۔ اس کے لیے تلاش کرنا ایسے لوگوں کا، ایسے بزرگوں کا، اللہ کے ایسے بندوں کا جہاں یہ دولت بٹتی ہو، وہ بھی فرض ہو گیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اتنی محنت کرے، اتنا مجاہدہ کرے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ بعض اوقات ساتھیوں کی میل آتی ہے کہ میں لطائف کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے خیالات آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لطائف کر ہی نہیں رہے۔ توجہ آپ کی خیالات کی طرف ہے تو لطائف کیا کر رہے ہیں؟ توجہ بھی تو لطائف کی طرف ہو کہ ہو کی ضرب لگ رہی ہے، لطیفے پہ چوٹ لگ رہی ہے، اللہ کا نام اندر جا رہا ہے۔ تو توجہ اگر دوسری طرف ہے، خیالات آ رہے ہیں، تو پھر آپ میں سانس کی مشق کر رہے ہیں، کر تو کچھ بھی نہیں رہے۔ دیکھیں نا، آدمی ایک وقت میں دو باتیں تو نہیں سوچ سکتا، ایک ہی سوچتا۔ تو اگر خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ ذکر کی طرف نہیں ہے۔ اگر ذکر کی طرف توجہ ہو تو خیالات کیوں آئے؟ تو گویا یہ بہت ضروری ہے کہ ذکر قلبی کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان کے پاس رہا جائے، وقت نکالا جائے، محنت کی جائے۔ یہ دولت ساتھ قبر میں جائے گی۔ جو ہم دنیا کماتے ہیں وہ یہاں رہ جائے گی، وہ وارثوں کا مال ہے۔ وہ بھی اگر ہم نے حلال کمایا اور جائز جگہ خرچ کیا تو اللہ کی عبادت ہے، اگر حرام کمایا جمع کر کے مر گئے تو عذاب کا سبب بنے گی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ سونا چاندی جو ناجائز لوگوں نے جمع کیا ہوگا، اس کو دوزخ میں گرم کر کر کے انہی سے ان کے چہروں، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ دولت ہے تمہاری۔
تو اس کے لیے تو رات دن مخلوق لگی ہوئی ہے، اور اس کے لیے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، حالانکہ یہ زندگی کی ضرورت ہے۔